روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ آج پاکستان ایک بہت بڑے جیل میں منتقل ہو چکا ہے، ایک ایسا جیل جس میں 25 کروڑ قیدی سیاسی، معاشی، فکری اور سماجی طور پر بے بس کر دیے گئے، جہاں صرف حکمرانوں کو آزادی، حقوق، معاشی خوشحالی حاصل ہے اور باقی قیدی انتہا سے زیادہ بدترین زندگی گزار رہے ہیں، اور حکمرانوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب یہ 25 کروڑ جیتے جاگتے انسان کبھی بھی اٹھ نہیں سکیں گے، اور ہماری کرپشن، لوٹ مار، عیش و آرام، عیاشیاں اسی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ جاری اور ساری رہیں گی، اور ملک پر صرف چند خاندانوں کی حکمرانی تا قیامت قائم رہے گی، اور اسی طریقے سے چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں گی، اور اسی طریقے سے چند خاندانوں کی لوٹ مار اور کرپشن چلتی رہے گی۔ مایا اینجلو کی نظم اسٹل آئی رائز محض ایک ادبی تخلیق نہیں، بلکہ تاریخ کے سینے پر لکھی ہوئی وہ فلسفیانہ گواہی ہے جو طاقت کے ہر جھوٹے بیانے کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ نظم ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ ہمیشہ سچ نہیں لکھتی، بلکہ جیسا کہ عظیم فلسفی نیٹشے کہتا ہے، تاریخ فاتحین کا اخلاقی جواز ہوتی ہے، اور اینجلو اسی جعلی تاریخ کے مقابل ایک ایسے وجود کی آواز بن جاتی ہے جسے لفظوں سے گولی ماری گئی، نگاہوں سے زخمی کیا گیا، اور نفرت سے مارنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ ہر بار اٹھ کھڑی ہو۔ یہ اٹھنا جسمانی نہیں بلکہ وجودی ہے۔ عظیم فلسفی سارتر کے مطابق انسان وہ ہے جو وہ خود کو بناتا ہے، اور اینجلو کا انسان غلامی، نسل پرستی اور ذلت کے باوجود خود کو وقار، خود آگاہی اور انکار شکست کے ذریعے از سر نو تخلیق کرتا ہے۔ نظم میں غرور، جنسیت اور خود اعتمادی دراصل گناہ نہیں، بلکہ وہ شعور ہے جسے طاقت ہمیشہ کچلنا چاہتی ہے، کیونکہ جیسا کہ عظیم فلسفی فوکو کہتا ہے، طاقت سب سے پہلے جسم اور شناخت پر قبضہ کرتی ہے، اور اینجلو اسی قبضے کو رد کرتی ہے جب وہ کہتی ہے کہ میں گرد کی طرح اٹھوں گی، ہوا کی طرح اٹھوں گی، سمندر کی طرح پھیلوں گی، تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ فطرت کو دبایا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نظم ہیگل کے جلد لیاتی تصور کی طرح ہے، جہاں غلام محض غلام نہیں رہتا
بلکہ شعور کی سطح پر آقا سے بلند ہو جاتا ہے۔ آخری سطور میں غلام کا خواب اور امید ہوں کہنا دراصل تاریخ کے جبر کے خلاف ایک اخلاقی فیصلہ ہے۔ البرٹ کامیو کے مطابق بغاوت وہ لمحہ ہے جب انسان کہتا نہیں ہے نہیں، مگر اسی نہیں میں وہ ہاں بھی چھپی ہوتی ہے، اور اسٹل آئی رائز اسی انکاری ہاں کا نام ہے۔ یہ نظم ہمیں سکھاتی ہے کہ مظلومیت شناخت نہیں بلکہ مرحلہ ہے، اور جو قومیں نسلیں یا اختیار اپنی ذلت کو تقدیر مان لیں، وہ تاریخ میں دفن ہو جاتے ہیں، مگر جو اینجلو کی طرح اٹھنے کا اعلان کر دیں وہ تاریخ کو خود لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نظم شاعری نہیں، ایک اخلاقی منشور ہے، ایک وجودی اعلان ہے، ایک مسلسل بغاوت ہے جو ہر دور کے مظلوم کو یہ یاد دلاتی ہے کہ طاقت جتنی بھی وحشی ہو، وقار اگر زندہ ہو تو انسان پھر بھی اٹھتا ہے، پھر بھی اٹھتا ہے، اور پھر بھی اٹھتا ہے۔ اور وہ دن دور نہیں جب یہ 25 کروڑ قیدی اٹھیں گے اور اس ملک پر کے اقتدار پر آ کر کہیں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ خدا حافظ۔